السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تاریخ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا تھا اور آپ کی زندگی کا تیسرا دور شروع ہوا، مدنی دور کا ذکر ہے۔ اس میں ابتدائی باتیں بھی ہوئی، جہاد کی تمہیداتی بات بھی ہوئی، اس کے فرضیت کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور سریہ اور پچھلے درس میں سریہ اور غزوہ کی تعریف اس کا ذکر ہوا۔ یہ سریہ اور غزوہ جس جنگ میں حضور نے خود شرکت فرمائی ہو، آپ نے اس جماعت کی خود قیادت کی ہو، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور جس جنگ میں، جس سفر میں آپ نے کسی صحابی کو امیر بنایا ہو، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ یہ نام متقدمین علماء نے ان کو دیے، سریہ اور غزوہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کے جو لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف ہر وقت پروپیگنڈا کی تلاش میں ہوتے ہیں اور بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طریقے سے اسلام کے خلاف کوئی نقطہ ڈھونڈ کر ایک سازش کی جائے اور اسلام کو بدنام کیا جائے۔ یہ شروع سے اسلام کے ساتھ ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ اسلام جتنا بلند ہوتا ہے، جتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنے ہی اسلام کے دشمن بھی بڑھتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں۔ تو وہ طبقہ جو مستشرقین کا طبقہ ہے، مستشرقین کا معنی ہوتا ہے کہ وہ لوگ، مغربی لوگ جو ہمارے مشرق اسلامی ریاست، اسلامی ملک اور اسلامی قوانین پڑھے، قرآن پڑھے، اسلامی علوم پڑھے اور احادیث پڑھے، پھر اسی کو پھر مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے، جہاں اس کو موقع ملے وہاں عام مسلمانوں کو شک میں ڈالے، اس کو مستشرقین کہتے ہیں۔ جو بات تو بڑی اچھی کرتے ہیں، زبان بڑی میٹھی استعمال کرتے ہیں، لیکن چلتے چلتے جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہاں مسلمانوں کو اسلام سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کی ہیبت اور عظمت کو عام مسلمانوں کی دلوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مستشرقین کہلاتے ہیں۔ تو اس مدنی دور کو اور مسلمانوں کے اس معرکوں کو جب ان لوگوں نے پڑھا جو اسلام کے دشمن ہیں، تو انہوں نے اس بات کو پیش کیا، سامنے کیا کہ اسلام تو سارا جنگ ہی جنگ ہے، ہر جگہ دیکھو جنگ، ہر جگہ دیکھو جنگ۔ یہ بات بھی بتانے کے لیے، عام مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کے لیے کہ اسلام دنیا میں زبردستی پھیلا ہے اور اسلام تلوار کی زور پر دنیا میں پھیلا ہے۔ یعنی جتنے لوگ مسلمان ہیں وہ خوشی سے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ وہ زبردستی اسلام میں داخل کیے گئے۔ بہت کم لوگ ہیں جو خود بخود مسلمان ہوئے۔ یہ تاثرات دینے کے لیے دنیا کے لوگ، مغرب کے لوگ اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے یہی بات لیتے ہیں اور جنگ کی بات کرتے ہیں کہ اسلام میں سب جنگ ہی جنگ ہے۔ دیکھو، ایک جنگ ختم ہوتی ہے، دوسری شروع ہو گئی، دوسری ختم ہو گئی، تیسری شروع ہو گئی۔ تو علماء نے اس کو نام دیے کہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ غزوہ ہے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ سریہ ہے۔ غزوہ پر حضور جس میں خود شرکت فرمائی ہو۔ غزوات کی تعداد علماء نے مختلف لکھی ہیں، مختلف کتابوں سے میں نے حوالات جمع کیے ہیں۔ تاریخ ملت اور عزیمت ایک کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 47، مجبوری ہے انگلش میں بولنے کی، 47 نمبر صفحے پر انہوں نے غزوات کی تعداد بھی بتائی ہے اور انہوں نے سرایہ کی بھی تعداد بتائی ہے۔ انہوں نے تعداد غزوہ کی بتائی ہے، 23 غزوات ہوئے، اور سرایہ انہوں نے لکھے ہیں کہ 43 سریوں کی جماعت حضور نے بھیجی ہیں۔ اسی طرح دوسری کتاب ہے رحمت للعالمین، سیرت کی کتاب ہے، 3 جلدوں میں، اور اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209 سے لے کر 230 تک، یہ لائٹ مسئلہ کر رہا ہے، صفحہ نمبر 209 سے لے کر 230 تک انہوں نے ذکر کیے ہیں، مختلف ذکر کیے ہیں۔ انہوں نے
بخاری کی روایت کے مطابق حضرت زید بن ارقم، غالباً زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے ان سے نقل کیا ہے کہ 19 غزوات ہوئی، اور اس کے ساتھ اور بھی لکھے ہیں، 27 بھی لکھی ہیں اور 19 بھی لکھے ہیں۔ انہوں نے خود 27 بیان کیے ہیں تو اور 19 بھی انہوں نے لکھی ہیں غزوات، اور سرایہ کی انہوں نے تعداد جو وہاں ذکر کی ہے تقریباً 56 ہے۔ انہوں نے خود تعداد کے الفاظ میں نہیں لکھا ہے، لیکن جو انہوں نے وہاں ذکر کیے ہیں میں نے وہاں گن کے یہاں لکھی ہے، غالب ہو سکتا ہے ایک آگے پیچھے ہو، لیکن 56 تقریباً 56 انہوں نے سرایہ ذکر کیے ہیں۔ یہ سیرت کی کتاب ہے رحمت للعالمین، یہ میرے برابر میں پڑے ہوئے ہیں یہ کتابیں، یہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہے۔ اچھا، تیسری کتاب سیرت مصطفیٰ جو مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی ہیں، انہوں نے غزوات، انہوں نے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 46 پر انہوں نے مختلف لکھے ہیں، مختلف حضرات سے، مختلف تابعین سے، صحابہ کرام کے اقوال سے انہوں نے تقریباً لکھے ہیں غزوات کی تعداد اور سرائے کی تعداد مختلف لکھے ہیں۔ ایک قول انہوں نے لکھا ہے غزوات کی تعداد 27 لکھے ہیں، یہ موسیٰ بن عقبہ، محمد بن اسحاق، واقدی، ابن سعد، ابن جوزی اور دمیاطی، عراقی، ان حضرات کا قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ غزوات کی تعداد 27 ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہے، اور دوسرا قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ غزوات کی تعداد 24 ہیں، 27 نہیں ہیں۔ یہ قول انہوں نے نقل کیا ہے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور تیسرا انہوں نے نقل کیا ہے کہ غزوات کی تعداد 21 ہے، 21، اور یہ قول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انہوں نے نقل کیا ہے کہ ان کا قول ہے کہ 21 غزوات ہیں، 21 معرکے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہے، اور چوتھا قول انہوں نے نقل کیا ہے 19 غزوات کی۔ یہ وہی روایت ہے بخاری کی، یہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے جو منقول ہے کہ غزوات کی تعداد 19 ہے۔ غالباً یہ مغازی، کتاب المغازی میں ابتدائی حدیث ہے، پہلی حدیث ہے، انہی میں ذکر ہے۔ اچھا، سرائے کی تعداد انہوں نے 5 مختلف لکھے ہیں، 5 قسم تک لکھے ہیں، یعنی 5 اقوال ہیں اس میں۔ پہلا قول انہوں نے لکھا ہے کہ سرایہ کی تعداد 40 ہے، یہ قول ہے ابن سعد کی، اور اسی طرح ایک قول انہوں نے لکھا ہے کہ سرایہ کی تعداد 35 ہے، اور یہ قول ہے ابن عبد البر کی، اور ایک قول انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سرایہ کی تعداد 38 ہے، 30 اور 8، یہ محمد ابن اسحاق کا قول ہے، اور اسی طرح ایک قول انہوں نے لکھا ہے کہ سرائے کی تعداد 56 ہے، جس طرح کہ سیرت رحمت للعالمین نے ذکر کیا 56 ہیں، اور یہ قول ہے ابن جوزی کی، اور 48 کا بھی ہے، ایک قول 48 کا ہے کہ 40 اور 8، 2 کم 50 سرائے کی تعداد بتائی ہے، اور یہ واقدی کا قول ہے۔ یہ مختلف غزوات ہوئے، مختلف سرائے ہوئے۔ اسلام امن پسند دین ہے، یہ انہوں نے مجبور کیا حضور کو ان کاموں پر۔ کیا ان لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں اسلام سارا جنگ ہی جنگ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا ظلم ہوا مکہ مکرمہ میں 13 سال تک، غالب تقریباً کتنا ظلم ہوا، کتنی زیادتی ہو گئی، کتنا ظلم کے لوگوں کو مجبور کیا گیا، ان کو گھروں سے نکالا گیا، یہ ان کو نظر نہیں آتا، وہاں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، یہیں پہ اعتراض ہوتا ہے۔ یہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ میں تمام مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں، آپ خود حضور کی زندگی کو پڑھ لیا کریں۔ یہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں، فتنہ پرداز لوگ ہوتے ہیں، فتنے پھیلانے والے ہوتے ہیں، وہ بات لیتے ہیں، بات کو کاٹ کر پیش کرتے ہیں، اس حدیث کو پورا بیان نہیں کرتا، اس واقعے کو پورا بیان نہیں کرتے، بلکہ اس کے آگے پیچھے کو کاٹ کر جو مقصدی جگہ ہوتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں،
تو نیا آدمی جب سنتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہاں واقعی یہ بات تو ایسی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں آج بھی میڈیا پہ ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو آدھی بات کرتے ہیں پوری نہیں کرتے، صحابہ کرام کے حوالے سے فلاں صحابی انہوں نے وہ ظالم ہے، انہوں نے زیادتی کی، وہ جب پیش کرتے ہیں تو پورا واقعہ بیان نہیں کرتے ہیں۔ یہ مستشرقین کا طریقہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو اپنے ہی دین میں شک اور شبہ میں ڈالتے ہیں۔ اس لیے مسلمان ہوشیار رہیں، خود اللہ کے نبی کی زندگی پڑھیں، قرآن کو پڑھو، معتمد علماء سے پڑھو، ان کو سیکھو، تاکہ خود آپ کو پتہ ہو کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو غزوات کی ابتدا بھی کافروں کی طرف سے ہوئی ہے، انہوں نے ظلم اور زیادتی کی، آپ نے ظلم اور زیادتی برداشت کی، اب اللہ کے احکامات آئے اور غزوات کا اور سرائے کی ابتدا ہو گئی، ایک قوت ملی۔ تو اگلا جو واقعہ ہے جنگ بدر کا ہے، تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ارادہ ہے کہ ایک ہی درس میں جنگ بدر کو انشاءاللہ اس کے واقعے کو بیان کریں کہ جنگ بدر کی ابتدا کب ہوئی، اس کے اسباب کیا پیدا ہوئے، اس کی صورت کیا نکلی، اس کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔